السلام علیکم بھائی صاحب، کیا حال چال ہے بھائی؟ وعلیکم السلام حسن اللہ کیا گڑھ نام ہے صاحب، بھائی؟ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا محمد احسان ہے۔ ارکم. کیا نام؟ محمد ارشد؟ محمد ارکم. ارقم صاحب، زید ابن ارقم، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جناب، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، حکم کریں۔ حسن اللہ گڑھ صاحب، بہت دیر سے آپ کو سن رہا ہوں میں یوٹیوب پر، اور الحمدللہ آپ کو سننے سے میرے علم میں اضافہ بھی ہوا ہے، اور بہت سی ایسے مسائل تھے جس کا ہمیں نہیں تھا پتا، اور ہم، وہ بھی پتا چل گیا. ویسے جی میں اہل سنت والجماعت سے کنورٹڈ ہوں، زیادہ عرصہ نہیں جی مجھے ہوا یا جی مسلک میں. تو بہت سے سوالات دنیا میں، وہ دوست احباب اور گھر والے، بہت ہم، سوالات ہوتے ہیں مجھے. تو آپ کو سنتا تھا یوٹیوب پہ، ادھر سے آپ کا کانٹیکٹ نمبر ملا مجھے، اب آپ جی سے میں نے رابطہ کیا. جی بھائی صاحب۔ اچھا جناب، سب سے پہلا میرا سوال ہے، میں نے ابھی کاپی پہ نوٹ کیے ہوئے ہیں، ابھی جی دو تین سوال آ گئے مجھے. کیا دعا جو ہم مانگتے ہیں نماز کے بعد، یا ویسے ہم ہم، دعا مانگتے ہیں، تو اس میں ہم تو ویسے شیعہ مولا علی کا یا اہل بیت علیہم السلام کا وسیلہ دے کے کچھ مانگتے ہیں. تو یہ مجھے ہم، کسی نے سوال کیا آگے سے کہ کسی کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا، یہ بھی ایک، ویسے اس نے بولا کہ بدعت ہے، کہ ہم کسی کا وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ سکتے. جی، یہ کس نے بولا کہ یہ بتاتا ہے؟ ہے ایک دیوبندی مولوی. اچھا، نہیں، یہ تو ہمارے ہاں شیعہ مذہب میں یہ تو بہت زیادہ ہے، یعنی ہمارے پاس جو احادیث میں دعائیں آئی ہیں نا اہل بیت علیہ السلام کی، اس جی میں تو بہت زیادہ ہے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں، اہل بیت علیہ السلام کی دعاؤں میں، کہ تم دعا جب کرتے ہو تو اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دیا کرو اللہ تعالیٰ کو، جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا کرو. یہ تو بہت زیادہ ہے، تواتر کے حد سے بہت زیادہ ہے. اور ہمارے جی پاس ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیتے تھے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کا. اگر وہ مجھے مل جائے میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن ابھی بہت عرصہ ہوا میں نے نہیں دیکھا اس حدیث کو. یا اچھا، ایک اور سوال ہے کہ نبی پاک کی کسی حدیث یا قرآن سے ثابت ہو کہ شیعہ حق پر ہیں؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. میں آپ کی خدمت میں وہ آپ کے پہلا جو سوال ہے میں اس کے جواب میں کچھ کتابیں دکھا دوں آپ کو پہلے. جی محترم ناظرین، یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ، شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی، جلد نمبر 7، چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام. اس کتاب میں صفحہ نمبر 97 میں لے کے چلتے ہیں آپ کو. یہ صفحہ نمبر 97 ہے. باب استحباب التوسل فی الدعاء بمحمد وآل محمد علیہم السلام. داؤد رقی کہتے ہیں کہ انی کنت اسمع ابا عبد اللہ علیہ السلام اکثر ما یلح به فی الدعاء علی اللہ بحق الخمسہ. داؤد رقی کہتے ہیں کہ میں اکثر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھتا تھا کہ وہ دعا میں الحاح کرتے تھے، دعا میں تضرع کرتے تھے، دعا میں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے خمسہ طیبہ، پنجتن پاک کے حق میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، امیر المؤمنین علیہ السلام، فاطمہ والحسن والحسین علیہم الصلاۃ والسلام. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، ان عبدا مکث فی النار 70 خریفا والخریف 70 سنہ. ایک شخص عذاب میں تھا، جہنم میں تھا 70 خریف، اور خریف، ہر خریف 70 سال ہوتے ہیں. 70 ضرب 70 بنتے ہیں 4900 سال، یعنی 5000 سال وہ عذاب میں تھا. اس عذاب کے بعد اس نے دعا کی، ثم انه سأل اللہ بحق محمد و اہل بیت لما رحمتنی، اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ مجھ پہ رحم کرو. فأوحى اللہ الى جبرائیل ان احبت الى وجهی فاخرجه. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، جاؤ اس کو جہنم سے نکال دو، نار سے نکال دو، نار سے نکال دیا. اللہ نے اس سے کہا عبدی کم لبثت فی النار، اللہ نے اس شخص سے خطاب کیا، اے میرے بندے تو کتنے سال جہنم میں تھا؟
اس نے کہا ما احسی یا رب، اس نے کہا میں حساب بھول گیا ہوں، اتنے سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے جہنم میں تھا، میں بھول گیا ہوں کتنے سال میں تھا. فقال له وعزتي وجلالي لولا ما سألتني به لأتلت هوانك، میری عزت کی قسم اور میری جلال کی قسم، اگر تو واسطہ نہ دیتا محمد و آل محمد علیہ السلام کا، میں تیری ذلت کو اور تیرے خاری کو اور تیرے عذاب کو میں مزید طول دیتا. ولیکنی حتمت علی نفسی، لیکن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے، میں نے اپنے آپ پر یہ واجب کیا ہے، اللہ یسألنی عبد بحق محمد و اہل بیتہ الا غفرت له ما كان بینی و بینہ، لیکن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ جو بھی شخص مجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر مجھ سے طلب مغفرت کرے، اس کے اور میرے درمیان، حقوق العباد کی بات نہیں، میرے اور اس کے درمیان جو مشکل ہے، جو اس کے اعمال ہے، میں سب معاف کروں، میں نے اپنے آپ پہ واجب کیا اور اس لیے میں نے تجھے معاف کیا. اچھا، عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا عن الکلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم. آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات سیکھے، جب یہ قرآن کی آیت ہے، جب اس نے کلمات سیکھے تو اس نے کلمات زبان پہ جاری کیے تو اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون سے کلمات تھے، کہا سألہ بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین الا تبت علی فتاب علی. اس نے کہا کہ مجھے اللہ تجھے میں واسطہ دیتا ہوں بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام، مجھ پہ رحم کر، میری مغفرت کر، تو اللہ نے اس کی مغفرت کی. اس طرح احادیث بہت زیادہ ہے. اب آپ نے جو سوال کیا شیعوں کے متعلق، تو آپ شیعہ ہیں نا، تو میں نے آپ کو شیعہ کتاب سے جواب دیا. آپ نے کہا تھا میں شیعہ ہوں، اس لیے بھائی ٹھیک ہے نا. تو مولوی مذکور جو ہے وہ پہلے ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کرے، پھر وہ نہیں ہوگا کسی سے. ہاں وہ نہیں ہوگا نا. ہاں. اب آپ نے سوال کیا کہ شیعہ اہل جنت ہیں. چاپ کتاب الدر المنثور، چاپ بیروت، دار الفکر کی طبع ہے. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، تالیف عبد الرحمن السیوطی، جزء 8، چاپ دار الفکر، سنہ 2009 میں چھپی ہے. سورہ کون سی ہے؟ سورۃ البینہ. سورۃ البینہ کی آیات دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے، یہ خیر البریہ، یہ میرے بہترین مخلوق ہیں. بریہ مخلوق، خیر البریہ یہ بہترین مخلوقات میں سب سے بہترین، جو ایمان اور عمل صالح بجا لائے. ملاحظہ فرمائے. وَأَخْرَجَ ابن عساکر عن جابر، ابن عساکر نے جابر سے روایت کی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے. فَأَقْبَلَ عَلِيٌّ، کہ علی علیہ السلام تشریف لائے. فقال النبی، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے بھائی کو دیکھا کہ تشریف لا رہے ہیں تو فرمایا والذی نفسی بیدہ ان ھذا وشیعتہ لہم الفائزون یوم القیامہ، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میرا موت ہے، میری زندگی اس کے ہاتھ میں، اس اللہ کی قسم یہ شخص جو آ رہے ہیں وشیعتہ، اس کے شیعہ، لہم الفائزون یوم القیامہ، یہی ہی اہل نجات ہیں روز قیامت. یہ کہنا تھا کہ اللہ کی جانب سے آیہ نازل ہوئی. وَنَزَلَتْ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ. فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ اذا اقبل علی علیہ السلام قالوا جاء خیر البریہ. تو صورتحال یہ تھی کہ جب علی علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کہتے تھے خیر البریہ تشریف لائے. وأخرج ابن عدی و ابن عساکر نبی سعید الخدری مرفوعا علی خیر البریہ. عبداللہ ابن عباس سے روایت لما نزلت
جب یہ آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ هو انت وشیعتک، یہ خیر البریہ، آپ اور آپ کے شیعہ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، راضین مرضیین، اللہ آپ سے راضی اور آپ اللہ سے راضی. اگلا حدیث ابن مردوہ نے روایت کیا علی علیہ السلام سے، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے مجھے کہا، الم تسمع قول اللہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. یا علی سلام اللہ علیک، آپ نے یہ آیت قرآن میں پڑھی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے وہ خیر البریہ ہیں، خیر البریہ. انت وشیعتک، یہ آپ اور آپ کے شیعہ ہیں. یہ کتاب شیعوں کی کتاب ہے، یہ در منثور ہے، سیوطی کی کتاب ہے. وموعدی وموعدکم الحوض اذ جئت الامم للحساب تدعون غرا محجلین، اور میرا وعدہ اور آپ کا وعدہ، میرا وعدہ اور آپ کا، اور موعدکم اور آپ کے شیعوں کا وعدہ کہاں ہے؟ حوض کوثر ہے. جب آپ لوگ حوض کوثر میں آؤ گے تو دعون، اللہ آپ کو پکارے گا، آپ کو اور آپ کی شیعوں کا، غرن محجلین، آپ کے چہرے پہ نور اور آپ کام روا خوبصورت اہل نجات ہوں گے. اچھا، یہ کس کی کتاب ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ میں نے کتاب جو حدیث پڑھی ہے در منصور ہے، سیوطی صاحب کی کتاب ہے، شیعہ کتاب نہیں. اوکے میرے بھائی؟ اچھا حسن اللہ یاری صاحب، کوئی ایسی کتاب ہم اہل تشیع مکتب کی، کوئی ایسی کتاب جو ہمارے نزدیک بالکل درست روایات جس میں ہوں؟ کتاب الکافی، من لا يحضر الفقی کافی، اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی. کتاب اچھا کمال جناب، الدین شیخ صدوق کی، کتاب خصال شیخ صدوق کی، کتاب التوحید شیخ صدوق کی، یہ سب کتابیں. اچھا جناب، دل کی ایک تمنا تھی ہم، کہ ابھی میں جن کو سن کے اہل تشیع مسلک کی طرف آیا، علامہ شہید ناصر عباس ملتانی صاحب، ہم، مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ اس دنیا سے اب چلے جا چکے ہیں. جب جی میں نے ان کو سننا شروع کیا، وکیل حق زہرا تھے، جی تو میرا بڑا دل تھا کہ میں علامہ صاحب سے جا کے ملوں اور علامہ صاحب کے پاس جا کے ان کو بولوں کہ مجھے آپ کلمہ پڑھائیں. ہم، لیکن جب پتا چلا مجھے کہ علامہ صاحب تو دنیا سے جا چکے ہیں، شہید کر دیا تھا معلوم انہوں نے، ہم. تو ابھی میں نے جب آپ کو سننا شروع کیا تو مجھے آپ میں علامہ ناصر عباس ملتانی نظر آئے ہیں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی، اللہ ابھی آپ کو میرا سلامتی دل دے. ہے، تھینک ابھی یو. ابھی آپ نے میرا اگر کلمہ ابھی پڑھنا میرے ہے نا دل تو کی دوسروں کے ساتھ تمنا مل کے پڑھیں. جب میں آپ کیونکہ آپ شیعہ بن چکے ہیں، جب میں دوسروں کو جی کلمہ پڑھاؤں تو ان کے ساتھ آپ کلمہ پڑھ، کیونکہ میرا گلا خشک ہو چکا ہے نا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ٹھیک ہے نا. جب میں انشاءاللہ. دوسروں کو پڑھاؤں تو جناب آپ ان بہت کے ساتھ شکریہ، پڑھ لیں. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک بہت یو میرے بھائی. شکریہ آپ تو جناب، ہیں شیعہ مومن، جزاک اللہ. آپ کو کلمہ دوبارہ پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟